बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने जो हमने एक मौजू जो है कि सियासत और दीन का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से आज हम अगली एक नशिस्त का हमने तमाम किया है। इस नशिस्त में हम बात करेंगे कि मुसलमान जो है वो पैदाइशी तौर पर सियासी होता है। ये बात अगरचे पूरे इंसान जितने भी हैं उनके बच्चों के साथ भी है, लेकिन चूँकि तमाम बच्चे जो पैदा होते हैं वो मुसलमान ही होते हैं, फितरत पे पैदा होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनको यहूदी ईसाई बना देते हैं। लिहाजा आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि मुसलमान जो है वो पैदाइशी तौर पर जो है वो सियासी होता है। लिहाजा इस मौजू पर आगे बात को बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी चैनल को है सब्सक्राइब कर दें और इसको आगे इस बात को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें, ताकि आप भी हमारे साथ इस सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, जो हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि मगरब की, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले 100-150 साल से यलगार है, मगरब के हम ग़ुलाम रहे और मगरब ने जो सियासत का जो नज़रिया मुसलमानों में पेनिट्रेट किया वो बुनियादी तौर पर कोई उनकी अपनी अप्रोच थी। उसके हवाले से हमारे ना तो पाकिस्तान के किसी निसाब में ये बात बताई गई। अगर हम सियासी तौर पर, जैसे मैंने इससे पहले नशिस्त में कहा है कि उनके पॉप की जो ज़बरदस्ती थी, उनका उसके ऊपर जुल्म व इस्तेहसाल था, वहाँ का हुक्मरान और कोई तबका जो है पॉप के हुक्म से किसी तरह की सरताबी नहीं कर सकता था। तो उस के साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो समझते थे कि क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाइयत जो है, इसमें जो चूँकि चंद मजहबी रसूमात हैं और पॉप को ये हैसियत क्यों मिल जाए, लिहाजा प्रोटेस्टेंट जो है वो यूके में एक फ़िरका पैदा हुआ और उन्होंने पोप से बगावत की और बिल आखिर उन्होंने पोप से हट के कहा कि सियासत जो है वो सियासतदानों का काम है, और पोप जो है उसकी जगह पे उन्होंने अपने पादरी और जो ईसाई और उनके जो मुख्तलिफ राहब थे उनको ये मुकाम दे दिया कि वो मज़हब के हवाले से निकाह, तलाक और दीगर मामलात को वो हल करें, और क्रिसमस और इस तरह की जो चांद के रसूमात हैं उनको अदा करना होता है। तो उस काम के लिए उन्होंने अपने आप को, सियासत को बिल्कुल जुदा कर दिया। लेकिन इस्लाम का तसव्वुर जो है वो मैंने जैसे पहले जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि इंसान अकेला हो या इंसान इज्तिमाई शक्ल में हो या घर की शक्ल में एक यूनिट की शक्ल में रह रहा हो, तो उस हर सूरत में मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला के हुक्मों का पाबंद है और बाकी तमाम लोगों से वो आज़ाद है। लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात का एक सिस्टम है और वो अल्लाह ताला ने इस्लाम दीन की शक्ल में हमें अता फरमाया है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम न सिर्फ इस दीन को लेकर आए बल्कि रियासत मदीना में इस अमल के साथ इसको लोगों पर नाफिज करके दिखाया, और फिर खुलफाए राशिदीन का दौर जो है उसमें ये चीज़ जो है हम तक पहुंची। आज मैं, चूँकि मौजू है कि बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पर सियासी होता है, ये बात मेरा, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, मैं कहता हूँ कि बच्चा पैदा ही सियासी तौर पर होता है। वो सियासत को, हुक्मरानी को समझता है। उसकी पहली निशानी ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, वो लोगों को हुक्म दे रहा होता है कि भाई मेरी ज़रूरतें हैं और मैं ये ज़रूरतें पूरी कर सकता, लिहाजा मेरी इन ज़रूरतों को पूरा करो। यही हम देखते हैं कि बच्चे के वालिदैन जो है बच्चे को दूध देते हैं, वो जैसे रोता है उसके रोना उसके हुक्म की हैसियत रखता है, और इस फ़हम को अल्लाह ताला ने उसको कुदरती तौर पर अदा किया होता है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारे मामलात हल हो जाएंगे। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िद्दें, मुख्तलिफ़ तरह के मामलात जो करता है वो भी वो समझ लेता है, हमारी जो इंसान की नफ्सियात हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए, और वो हमसे अपने तकाज़े जो है पूरे करवाता है। अब सियासत का एक पहलू तो ये होता है कि अपने जो हकूक़ हैं उनको हासिल किया जाए। इसके साथ साथ इंसान के सियासत का जो पहलू दूसरा होता है वो बुनियादी तौर पर ये होता है कि दूसरों के हक़ भी अदा किए जाएँ। लिहाजा हम देखते हैं कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, शऊर की तरफ आना शुरू होता है, तो उसकी तरबियत शुरू हो जाती है, बड़ों को अदब सिखाने की बात की जाती है, तालीम हासिल करने की बात की जाती है, अदब आदाब सिखाए जाने की बात की जाती है। यही वजह है
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو بھائی اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ اور نماز پڑھاؤ، اور اگر 10 سال کا ہو تو اس کے اوپر سختی کرو۔ تو اب دیکھیں نا، ہمارے بچے تو 16-18 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک اپنے بچوں کو کہتے کچھ نہیں ہے، اور جب وہ بچے جو ہے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا حکم بجا نہیں لاتے، تو پھر ہم ان پر سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ پختہ لکڑی کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں جس کو بینڈ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جہاں تک میں نے یہ کہا کہ سیاست جو ہے وہ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اس کا مقصد حکمرانی ہے۔ حکمرانی جو ہے وہ حقوق اور فرائض کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، جس میں ایک آدمی جہاں اس نے لوگوں سے کچھ اپنے مطالبات پورے کروانے ہوتے ہیں، وہیں اس نے دوسرے لوگوں کے کچھ مطالبات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام جو دنیا کا بہترین دین ہے، پورا اس کو کوڈ آف لائف ہے، وہ آپ کو صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے تمام معمولات، آپ کو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری کرنا اور انسانوں کے ساتھ بیہیو کرنا، رزق کمانا، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ دوستوں نہیں ہے جس کے اوپر اسلام کی ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اب دیکھیں کہ چھینک کتنا چھوٹا سا مرحلہ ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب چھینک آئے تو آپ الحمدللہ کہیں گے، تو پھر اس کے جواب دینے والا کیا کہے گا، اور اس کے بعد جواب در جواب کیا ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ہر طرح سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس رہنمائی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو وہ کون سی ایسی سیاست ہے جس میں دین نکل جائے اور وہ مسلمان کو مسلمان رہنے دے؟ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اگر اس نے کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑے گا تو ہمیں سیاست کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا پڑے گا۔ اور سیاست اللہ کے حکم کے تابع کا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام کو نافذ کرنے کا وہی طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی تمہاری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس اطاعت کو جو ہے پریکٹیکلی جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں تمہارا اول الامر جو ہے وہ کام آئے گا۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو لوگوں کو بتایا ہے کہ اول الامر جو ہے وہ بیسیکلی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات پہ جو بھی صاحب امر انسان ہیں وہ سارے کے سارے اس اول الامر میں آتے ہیں۔ پاکستان کا اگر ہم ملک کے طور پر لیں تو پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں، چاہے وہ کوئی ریاستی ادارے کے حکمران ہیں، ذمہ دار ہیں، یا وہ گورنر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، یا کسی ادارے کا چیئرمین ہے، یا چھوٹا سا پی این ہے، ہر آدمی ادارے کا جو ہے ایک طرف یہ ہمارے اول الامر ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور ان کے فرائض بھی ہیں۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم معاشرتی زندگی میں آئیں تو ہمارے پاس جو ہے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے جو مشائخ ہیں اور علماء ہیں، اور اس طرح سے جتنے بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اول الامر میں آئے ہیں۔ یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا تو نظام یہ آتا کہتا ہے کہ جب تم 2 اشخاص نکلو تو کسی ایک شخص کو اپنا جو ہے امیر بنا لو تاکہ تمہیں فیصلہ سازی میں آسانی ہو۔ ایک بڑی اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، سیاست کے اندر جو ہے اول الامر کا جو تصور ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے حقوق اور فرائض کی جو ادائیگی ہے اس کے اندر جو اگر فیصلہ سازی کا مرحلہ اختلاف ہو جائے تو کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو اس وقت فیصلہ کرے اور اس فیصلے کو باقی لوگ مان لیں۔ اسلام نے یہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اور آگے تک بڑھایا ہے کہ اگر صاحب امر میں اور اس کے ماننے والوں میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان سے فیصلہ کروا لو، اگر وہ فیصلہ صاحب امر کا درست ہو تو اس کے حوالے سے اسے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اور اگر وہ عوام الناس یا اس کے جو ماتحت ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ جو ہے جو جس بات پہ وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ درست ہے، تو اس صورت میں صاحب امر جو ہے اس سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لے۔ دوستو، آج ہمیں یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے کہ سیاست کوئی گھناؤنا جرم نہیں ہے، سیاست کوئی انہونی چیز نہیں ہے،
بلکہ انہونی بات صرف یہی ہے کہ مغرب کی جو یہ یلغار ہمارے سروں پہ، ہمارے دماغوں میں، ہمارے جگہ جگہ پہ بس گئی ہے، اس کو ہم نے نکالنا ہے۔ اور یہ سیاست جو آج فراڈ اور دوسرے کو دھوکہ دینا اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا، خود غرضی کا اختیار کرنا، یہ اسلام کا تصور سیاست نہیں ہے۔ اسلام کا تصور سیاست جو ہے صرف اللہ کی حکمرانی ہے، اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو لوگوں کے اوپر نافذ کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی مسلمان بچہ بالخصوص اور بالعموم ہر بچہ جو کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ آزاد اور مسلمان ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو فطرتی طور پر باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی یہی ہیں کہ وہ کسی طرح سے ڈرتا نہیں ہے، بچہ دلیر ہوتا ہے، وہ متوکل ہوتا ہے، وہ کسی طرح کی اس طرح کی بات نہیں ہوتی جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جہاں اس میں غلطی کوتاہی پائی جاتی ہے، والدین پھر اس کے مطابق، اگر مسلمان بچہ ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے مطابق وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اگر وہ کسی اور مذہب کا ہے تو اس کے مطابق اس کو ڈھال لیتے ہیں، جس سے وہ مذہب جو اس کا اندر اسلام ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے مذہب میں ڈھل جاتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ نہ صرف یہ بات خود محسوس کریں بلکہ اس بات کو آگے تک پہنچائیں کہ جو آج کل ہم مذہب کارڈ کا استعمال کہتے ہیں ہو رہا ہے، اسلام کی سیاست ہے ہی مذہب کے اوپر، دین کے اوپر ہے، اور جو دین سے خالی سیاست ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ چنگیزی ہے، وہ ظلم ہے، باربریت ہے، وہ منگولوں کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے، وہ گوروں کی حکومت ہو سکتی ہے۔ اور اگر گورے بھی اسلام کی دعوت کے مطابق، اسلام کے نظریات کے مطابق حکومت اپنی بناتے ہیں تو وہ بھی خیر اور بہتری اور اچھائی والی حکومت ہوگی۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ بھئی سیاست جو ہے وہ مسلمان کا پیدائشی حق ہے، اور ہر مسلمان پیدائشی طور پر سیاسی ہوتا ہے، اور سیاست کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نافذ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے جو ہیں وہ کچھ حقوق رکھتے ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی اپنی سطح پہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کو خیال کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عین اسلام کے مطابق ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔